بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم ناظرین، شہنشاہ بطحا تاجدار مدینہ احمد مصطفیٰ محمد مجتبیٰ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں 26 ویڈیوز الحمدللہ پیش کی جا چکی۔ یہ 27ویں ویڈیو۔ ان 26 ویڈیوز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے الگ الگ پہلوؤں کا تذکرہ کیا گیا۔ آپ علیہ السلام کی ولادت مبارکہ سے پہلے کے حالات، بشارتیں اور خوشخبریاں، اصحاب فیل کا واقعہ، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعت اور بچپن کے ایام، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بکریاں چرانا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی، حضرت ابو طالب کے ساتھ ملک شام کا سفر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کا سفر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعمیر کعبہ میں حصہ لینا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کے مقام سے سرفراز کیا جانا، یہ سب ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں سن لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے وحدانیت کی، دین کی تبلیغ کی جو ذمہ داری عطا فرمائی تھی، آپ علیہ السلام پوری فکر کے ساتھ، پوری کڑھن کے ساتھ، پوری تڑپ کے ساتھ اپنی امت کو، مکہ کے مشرکوں کو دین کا یہ پیغام پہنچاتے رہے۔ اللہ رب العزت کا دین مکہ کے مشرکوں کو، کافروں کو اور اپنی امت کے لوگوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے رہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی اس دعوت کو روکنے کے لیے اور روزانہ بڑھتی ہوئی مسلمانوں کی اس تعداد کو کم کرنے کے لیے مکہ کے مشرکوں نے، کافروں نے، بے ایمانوں نے مختلف قسم کے طریقے اختیار کیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کے لیے آپ علیہ السلام کو ستایا گیا، تکلیفیں دی گئیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے۔ ہم نے گزشتہ ویڈیوز میں سنا ہے کہ آپ علیہ السلام کو اس دعوت کے کام سے روکنے کے لیے مکہ کے مشرکوں نے سب سے پہلا جو طریقہ اختیار کیا، وہ طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذہنی طور پر تکلیف دینے کا تھا۔ مینٹلی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹارچر کیا گیا، تکلیفیں دی گئیں۔ یہ پہلا طریقہ تھا۔ دوسرا طریقہ، مکہ کے ان بدبخت مشرکوں نے، بے ایمانوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر تکلیف پہنچائی۔ آپ علیہ السلام کے اوپر پتھر برسائے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دھکے دیے گئے، آپ علیہ السلام کا گلا گھونٹنے کی کوشش کی گئی، آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا پلان بنایا گیا، منصوبہ بنایا گیا، آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے۔ ایسی تکلیفیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے دین کے راستے میں جتنی تکلیفیں پہنچائی گئیں، اللہ کے لیے جتنا مجھے ستایا گیا اتنا کسی اور کو نہیں ستایا گیا، کسی اور کو تکلیف نہیں دی گئی۔ عقبہ ابن ابی معیط نے ایک مرتبہ دعوت کی اور مکہ کے بڑے بڑے مشرکوں کو، سرداروں کو اس نے بلایا۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دعوت دی گئی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس دعوت میں شریک ہوئے، اور عقبہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کی قسم میں تمہاری اس دعوت کو قبول نہیں کروں گا، میں تمہاری طرف سے دیا ہوا یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اگر تم ایمان لاؤ گے میں تمہاری دعوت قبول کروں گا، اگر تم میری بات مانو گے میں تمہارا کھانا کھا لوں۔ اس نے مجبوراً، ان کے پاس مہمان نوازی کا مزاج تھا، مہمان کو خالی پیٹ واپس بھیجنا ان کی غیرت کے خلاف تھا، اس نے مجبوراً بات مان لی اور کلمہ شہادت پڑھ لیا۔ ولید ابن ابی مغیرہ کو اطلاع ملی، اس نے عقبہ ابن ابی معیط کے پاس آ کر اپنی دوستی کے واسطے دیے، غیرت دلائی اور کہنے لگا عقبہ یہ تم نے آخر کیا کر دیا ہے؟ اگر تم نے محمد عربی سے مل کر ان کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی، ان کی شان میں گستاخی نہیں کی، ان کے ساتھ اگر تم نے زیادتی نہیں کی، ان کو مارا نہیں، ان کو پیٹا نہیں، تو آج سے ہماری تمہاری دوستی ختم ہے، ہمارے سارے تعلقات ختم ہیں۔ عقبہ کو اپنے اس دوست کی بات بڑی بری محسوس ہوئی، اور اس نے دوسرے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ کر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، بدتمیزی کی، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو برا بھلا کہا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اس نے مارنے کی کوشش کی۔ کل قیامت کے روز جب اس کو عذاب دیا جائے گا اس بدتمیزی پر، اس گستاخی پر، کل قیامت کے روز جب اس کو اس کے بے ایمان ہونے کی وجہ سے، اس کے کافر اور مشرک ہونے کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، تو یہ عقبہ اللہ کے سامنے فرمائے گا اور تمام مشرکوں اور سرداروں کے سامنے یہ عقبہ کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش میں ولید ابن مغیرہ کی باتوں میں نہ آتا، میں اس کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو گیا، بہک گیا، ورنہ میں نے تو کلمہ پڑھ لیا تھا، اور کلمہ پڑھ کے میں نے عذاب سے بچنے کا انتظام کر لیا تھا، اس کی باتوں میں آنے کی وجہ سے آج مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا۔ عقبہ ابن ابی معیط نے اتنا ہی نہیں کیا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک مرتبہ کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، عقبہ آیا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی گردن میں اس نے ایک چادر ڈالی، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چادر سے کھینچا، اتنی سختی سے اس نے کھینچا، اتنی شدت سے اس نے کھینچا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا دم گھٹنے لگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان نکلنے لگی۔ حضرت ابو بکر بے قرار ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے تشریف لائے اور دھکیل کر عقبہ ابن ابی معیط کو ہٹایا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور فرمایا اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، ایک آدمی کو صرف اس لیے مار رہے ہو کہ وہ تمہارے دین کو نہیں مانتا، وہ یہ کہتا ہے کہ میرا دین الگ ہے، میرا اللہ ایک ہے، اس لیے زیادتی کر رہے ہو، یہ ناانصافی ہے، یہ ظلم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کعبے کے صحن میں نماز پڑھ رہے ہیں، اعلان کیا ابو جہل نے کہ فلاں جگہ اونٹ ذبح ہوا ہے، کوئی جا کے اس اونٹ کی اوجڑی کو اٹھا لائے اور محمد عربی کے اوپر ڈال دے۔ ولید ابن مغیرہ ایک بدبخت کافر تھا، سنگ دل کافر تھا، اس نے یہ جرت کی، گیا اور اس اوجڑی کو لا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر، کمر پر اس نے رکھ دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام سجدے میں ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس اوجڑی کا اتنا زیادہ بوجھ محسوس ہوا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آپ سے اس اوجڑی کو ہٹا بھی نہیں سکے، سجدے سے اٹھ بھی نہیں سکے،
حرکت بھی نہیں کر سکے۔ حضرت فاطمہ کو اطلاع ملی، بی بی جان بھاگتی ہوئی آئیں اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے بڑی مشکل سے اس اوجڑی کو ہٹایا۔ آپ علیہ السلام نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو اپنے سینے سے لگایا اور ان کی پریشانی کو دیکھ کر فرمایا، فاطمہ پریشان نہ ہو، ان کی زیادتیوں کی وجہ سے، ان کے ظلم کی وجہ سے تم کسی قسم کی مصیبت میں، کسی قسم کی پریشانی میں نہ پڑو۔ ایک دن آئے گا اللہ رب العزت تمہارے باپ کے اس دین کو غالب کر کے رکھے گا۔ ام جمیل ابو لہب کی بیوی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑوسی تھی، آپ علیہ السلام کے راستے میں چن چن کر لا کے کانٹے ڈالا کرتی تھی۔ رات میں آپ اپنے حجرے میں اپنے گھر میں تشریف لے جاتے اور یہ جو دشمن تھے آپ علیہ السلام کے، جسمانی طور پر اذیت دینے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، آپ علیہ السلام کی دعوت کو روکنے کے لیے، تبلیغ کے اس کام کو روکنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھایا کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی تکلیفیں پہنچائی گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر اتنی زیادہ اذیت پہنچائی گئی، ایسی تکلیفیں دی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے حق میں خیر خواہ بن کر آئے تھے، مکہ کے مشرکوں کے لیے ایک سچا پیغام لے کر آئے تھے، جو خیر خواہ ہو، جو غمخوار ہو، جو لوگوں کو اللہ کے عذاب سے، دوزخ سے بچانا چاہتا ہو، اس کے ساتھ ایسی زیادتی کی جائے، اس کے ساتھ ایسا ظلم کیا جائے، اس کو ایسا ستایا جائے، ایسی تکلیفیں دی جائیں، یہ کون سی انسانیت؟ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں، سلام اس پر وطن کے لوگ جس کو تنگ کرتے تھے، سلام اس پر کہ گھر والے بھی جس سے جنگ کرتے تھے۔ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا کافی ہے۔ ہم اگلی ویڈیو میں سنیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اذیت کا شکار ہونے والے اور تکلیف کا شکار ہونے والے، ظلم و ستم کو سہنے والے بہت سارے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے، ان کو بھی ستایا گیا، ان کے راستے میں بھی رکاوٹیں پیدا کی گئیں۔ اللہ رب العزت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان قربانیوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔